اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ٹھوس دلائل پر منبی دعوت، اس بات کا ثبوت دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، وہ قدرتوں والا ہے، وہی پیدا کرنے والا اور اختیار والا ہے۔ اس آیت میں فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے ہو یا اس کے ساتھ دوسرے کو عبادت میں شریک کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہیں عدم سے وجود میں لانے والا ایک وہی ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ یہ بغیر کسی چیز کے پیدا کیے گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں، انہوں نے زمین و آسمان بھی پیدا کیا ہے، ہرگز نہیں بلکہ یہ بے یقین لوگ ہیں۔ اور جگہ ارشاد ہوتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، یقیناً انسان پر وہ زمانہ بھی آیا ہے جس وقت یہ قابل ذکر چیز ہی نہ تھا۔ اور بھی اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کفار جو کہیں گے ربنا امتنا اثنتین، اے اللہ 2 دفعہ تو نے ہمیں مارا اور 2 دفعہ جلایا، ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار ہے، اس سے مراد یہی ہے جو اس آیت وکنتم امواتا میں ہے، مطلب یہ ہے کہ تم اپنے باپوں کی پیٹھ میں مردہ تھے، یعنی کچھ بھی نہ تھے، اس نے تمہیں زندہ کیا یعنی پیدا کیا، پھر تمہیں مارے گا یعنی موت ایک روز ضرور آئے گی، پھر تمہیں قبروں سے اٹھائے گا، پس ایک حالت مردہ پن کی دنیا میں آنے سے پہلے، پھر دوسری دنیا میں مرنے اور قبروں کی طرف جانے کی، پھر قیامت کے روز اٹھ کھڑے ہونے کی، 2 زندگیاں اور 2 موتیں۔ ابو صالح فرماتے ہیں کہ قبر میں انسان کو زندہ کر دیا جاتا ہے۔ عبد الرحمن بن زید کا بیان ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں انہیں پیدا کیا، پھر ان سے عہد و پیمان لے کر بے جان کر دیا، پھر ماں کے پیٹ میں انہیں پیدا کیا، پھر دنیاوی موت ان پر آئی، پھر قیامت والے دن انہیں زندہ کرے گا۔ لیکن یہ قول غریب ہے، پہلا قول ہی درست ہے۔ ابن مسعود اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تابعین رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جماعت کا یہی قول ہے۔ قرآن میں اور جگہ ہے قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم ثم یجمعکم الی یوم القیامہ، اللہ ہی تمہیں پیدا کرتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا۔ ان پتھروں اور تصویروں کو جنہیں مشرکین پوجتے تھے قرآن نے مردہ کہا، فرمایا اموات غیر احیاء، وہ سب مردہ ہیں، زندہ نہیں۔ زمین کے بارے میں فرمایا وآیۃ لہم الارض المیتۃ، ان کے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے، ان کے لیے مردہ زمین بھی ہماری صداقت کی نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن 7 سماوات وہو بکل شیء علیم، وہی اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی کل چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان ساتوں کو ٹھیک ٹھاک کیا اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کچھ اور دلائل، اوپر کی آیات میں ان دلائل قدرت کا بیان تھا جو خود انسان کے اندر ہیں، اب اس مبارک آیت میں ان دلائل کا بیان ہو رہا ہے جو روزمرہ آنکھوں کے سامنے ہیں۔ استوا یہاں قصد کے معنی اور متوجہ ہونے کے معنی میں ہے، اس لیے کہ اس کا صلہ الہ ہے۔ سواہن کے معنی درست کرنے اور 7 آسمان بنانے کے ہیں۔ سما اس میں جنس ہے۔ پھر بیان فرمایا کہ اس کا علم محیط کل ہے، جیسے ارشاد الا یعلم من خلق، وہ بے علم کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو، وہ بے علم کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو۔ سورہ سجدہ کی آیت اینکم لتکفرون، گویا اس آیت کی تفصیل ہے جس میں فرمایا کیا تم اس اللہ کے ساتھ کفر کرتے ہو جس نے زمین کو صرف 2 دن میں پیدا کیا، تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو جو رب العالمین ہے، جس نے زمین میں مضبوط پہاڑ اوپر سے گاڑ دیے، جس نے زمین میں برکتیں اور روزیاں رکھیں اور 4 دن میں زمین کی سب چیزیں درست کر دیں، جس میں دریافت کرنے والوں کی تشفی ہے، پھر آسمانوں کی طرف متوجہ ہو کر جو دھوئیں کی شکل میں تھے، فرمایا کہ زمینوں اور آسمانوں خوشی یا ناخوشی سے آؤ، تو دونوں نے کہا باری تعالیٰ ہم تو برضاؤ خوشی حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان 7 آسمانوں کو پورا کر دیا اور ہر آسمان میں ان کا کام بانٹ دیا اور دنیا کے آسمانوں کو تاروں سے مزین کر دیا اور انہیں شیطانوں سے بچاؤ کا سبب بنایا۔ یہ ہے انداز اس اللہ کا جو بہت بڑا غالب اور بہت بڑے علم والا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پہلے زمین پیدا کی، پھر 7 آسمان، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر عمارت کا یہی قاعدہ ہے کہ پہلے نیچے کا حصہ بنایا جائے پھر اوپر کا۔ مفسرین نے بھی اس کی تصریح کی ہے جس کا بیان بھی ابھی آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن یہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے انتم اشد خلقا من السماء، تمہاری پیدائش مشکل ہے یہ آسمانوں کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خلا کو بلند کر کے انہیں ٹھیک ٹھاک کیا اور ان میں سے رات دن پیدا کیا، پھر اس کے بعد زمین پھیلائی، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو گاڑا جو سب تمہارے اور تمہارے جانوروں کے کام کی چیزیں ہیں۔ اس آیت میں یہ فرمایا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمان کے بعد ہے، تو بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ مندرجہ بالا آیت میں ثم صرف عطف خبر کے لیے ہے، عطف فعل کے لیے نہیں، یعنی یہ مطلب نہیں کہ زمین کے بعد آسمان کی پیدائش شروع کی، بلکہ صرف خبر دینا مقصود ہے کہ آسمانوں کو بھی پیدا کیا اور زمینوں کو بھی۔ عرب شاعروں کے اشعار میں موجود ہے کہ کہیں ثم صرف خبر پر عطف ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، تقدیم و تاخیر مراد نہیں ہوتی۔ اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ آیت انتم میں آسمانوں کی پیدائش کے بعد زمین کا پھیلانا اور بچھانا وغیرہ بیان ہوا ہے، نہ کہ پیدا کرنا۔
تو ٹھیک یہ ہے کہ پہلے زمین کو پیدا کیا پھر آسمان کو، پھر زمین کو ٹھیک ٹھاک کیا، اسی طرح دونوں آیتیں ایک دوسرے کے مخالف نہ رہیں گی۔ اس آیت میں سے اللہ کا کلام بالکل محفوظ ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی معنی بیان فرمائے ہیں، یعنی پہلے زمین کی پیدائش پھر آسمانوں کی۔ البتہ زمین کی درستی وغیرہ کے بعد یہ بات کی چیز ہے۔ حضرت ابن مسعود، حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پانی پر تھا اور کسی چیز کو پیدا نہیں کیا تھا۔ جب اور مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو پانی سے دھواں بلند کیا، وہ اونچا چڑھا اور اس سے آسمان بنائے، پھر پانی خشک ہو گیا اور اس کی زمین بنائی، پھر اس کو الگ الگ کر کے 7 زمینیں بنائیں۔ اتوار اور پیر کے 2 دن میں یہ 7 زمینیں بن گئی۔ زمین مچھلی پر ہے، اور مچھلی وہ ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں اس آیت میں ہے، نون والقلم۔ مچھلی پانی میں ہے اور پانی صفات پر ہے، اور صفات فرشتے پر ہے اور فرشتے پتھر پر۔ زمین کانپنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور وہ ٹھہر گئی۔ یہی معنی میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فجعلنا فی الارض رواسیا ان تمید بہم۔ زمین نہ ہلے اس لیے کہ ہم نے اس میں پہاڑ جما دیے ہیں۔ پہاڑ زمین کی پیداوار، درخت وغیرہ، زمین کی کل چیزیں منگل اور بدھ کے 2 دنوں میں پیدا کی۔ اسی کا بیان ہے قل انکم لتکفرون والی آیت میں ہے۔ پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی جو دھواں تھا، آسمان بنایا، پھر اسی میں 7 آسمان بنائے، جمعرات اور جمعے کے 2 دنوں میں۔ جمعے کے دن کو اس لیے جمعہ کہا جاتا ہے کہ اس میں زمین و آسمان کی پیدائش جمع ہو گئی۔ ہر آسمان میں اس نے فرشتوں کو پیدا کیا اور ان چیزوں کو جن کا علم اس کے سوا کسی کو نہیں، کہ دنیا آسمان کو ستاروں کے ساتھ زینت دی اور انہیں شیاطین سے حفاظت کا سبب بنایا۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کر کے پروردگار نے عرش عظیم پر قرار پکڑا، جیسے فرماتا ہے خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی 6 دن میں آسمانوں اور زمین کو پیدا کر کے پھر عرش پر مستوی ہو گیا۔ اور جگہ فرمایا قانتا رتقن، یعنی یہ دونوں دھوئیں سے تھے، ہم نے پھاڑا اور پانی سے ہر چیز کو زندگی دی۔ تفسیر صدی، یہ موقوف قول جس میں کئی قسم کا احتمال ہے، بظاہر ایسی اہم بات میں حجت تامہ نہیں ہو سکتا، واللہ عالم۔ ابن جریر میں ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتوار سے مخلوق کی پیدائش شروع ہوئی، 2 دن میں زمینیں پیدا ہوئیں، 2 دن میں ان میں موجود تمام چیزیں پیدا کیں، اور 2 دن میں آسمانوں کو پیدا کیا۔ جمعہ کے دن آخری وقت ان کی پیدائش ختم ہوئی اور اسی وقت حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اسی وقت میں قیامت قائم ہوگی۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آسمانوں سے پہلے پیدا کیا، اس سے یہ دھواں اوپر چڑھا، اس کے آسمان بنائے جو ایک پر ایک اسی طرح 7 ہیں، اور زمینیں ایک نیچے ایک اوپر اسی طرح 7 ہیں۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہے، جیسے سورہ سجدہ کی آیت میں ہے۔ علماء بھی اس پر متفق ہیں، صرف قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آسمان زمین سے پہلے پیدا ہوئے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اس میں توقف کرتے ہیں، والنازعات کی آیت کی وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں آسمان کی پیدائش کا ذکر زمین سے پہلے ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال ہوا تو آپ نے جواب دیا کہ زمین پیدا تو آسمانوں سے پہلے کی گئی ہے، لیکن پھیلائی گئی ہے بعد میں۔ یہی جواب اگلے پچھلے علماء کا ہے۔ سورہ نازعات کی تفسیر میں بھی اس کا بیان آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل امر یہ ہے کہ زمین کا پھیلانا اور بشانا بعد میں ہے، اور دہاہا کا لفظ قرآن میں ہے، اور اس کے بعد جو پانی، چارہ، پہاڑ وغیرہ کا ذکر ہے، یہ گویا اس لفظ کی تشریح ہے جن جن چیزوں کی نشو و نما کی قوت اس زمین میں رکھی تھی، ان سب کو ظاہر کر دیا، اور زمین کی پیداوار طرح طرح کی مختلف شکلوں اور مختلف قسموں میں نکل آئی۔ اسی طرح آسمان میں بھی ٹھہرے رہنے والے، چلنے والے ستارے وغیرہ بنائے، واللہ سبحانہ و تعالی۔ صحیح مسلم اور نسائی میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن پیدا کیا، پہاڑوں کو اتوار کے دن، درختوں کو پیر کے دن، برائیوں کو منگل کے دن، نور کو بدھ کے دن، جانوروں کو جمعرات کے دن، آدم کو جمعے کے دن، اور عصر کے بعد جمعے کی آخری ساعت میں، عصر کے بعد سے رات تک۔ یہ حدیث غرائب میں سے ہے۔ امام ابن مدینی، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس پر بحث کی ہے اور فرمایا ہے کہ کعب کا اپنا قول ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول سنا ہے، اور بعض راویوں نے اسے غلطی سے مرفوع حدیث قرار دے لیا ہے۔ امام بہقی یہی کہتے ہیں۔